کچھ نہیں پتا تھا. میں ایز یوزول جیسے کالج کو جاتی ہوں میں ویسے ہی گئی. وہاں مجھے باہر سے اٹیک مطلب ایسے گروپ بنا کے کھڑے تھے کہ تو برقعے کے ساتھ کالج کے اندر نہیں جائے گی, اگر تجھے کالج جانا ہے تو برقعہ اور جو حجاب ہے وہ کاٹ کے تو اندر جائے, یا تو تجھے برقعے میں رہنا ہے تو واپس گھر چلی جا. تو میں اندر آ گئی. پھر میں نے سوچا کہ میں چپ چلے جاؤں گی, لیکن اسلام کی تعلیم تو یہی تھی. اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے. ہاں RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے, بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے. اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں. تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر, ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سطح میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے. اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا, تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا, ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا, ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی, ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے, سطح میں نہ ہوتے. رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو, آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی, آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی, آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو, آئے نالائق ہو, مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو. میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی؟ کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے؟ تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, رام چندر جی کی آتما اگر زندہ ہے اور آتما ہے تو وہ آج مودی کو بھی گالی دے رہی ہوگی, یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی. تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی, ہمارے منہ پہ ہماری جیسی, یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام کے اندر دو ٹوک صحیح صحیح ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. غلط کو غلط کہو, ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. ہے غلط تو غلط, ایسا بھی کر لو ویسا بھی, تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی, ہمارے منہ پہ ہماری جیسی, نہیں. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, ہمیشہ حق بات کہو. اور سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے, افضل الجہادی کلمۃ الحق, حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, طواف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر, سالم ابن عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ کے بیٹے, یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, عمر فاروق کے پوتے, اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں, پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کا خلیفہ, اس زمانے کا مکے کا گورنر, مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک, ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے, یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں, حضرت سالم. اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا غریب. طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا, سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں, اس علاقے کا ذمہ دار. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں, تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے. اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت, اور اس کا پوتا عبداللہ, اس کا پوتا سالم. یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں, پہننے کے لیے احرام بھی نہیں. تم جلدی سے طواف کرو,
جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ ہشام، میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک مانگوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے۔ کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں؟ نہیں۔ ہشام کی بڑی، اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجیت صاحب بولو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں پورے بہار کا مالک ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے، دے دے گا۔ غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا، اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو، تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا، حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ للسماء، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی۔ ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک چوراہے پر ایک راستے میں ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل۔ آئے سالم، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، اور میں نے تمہیں سڑک پر پکڑا ہے، چلو میرے ساتھ، تم کیا مانگتے ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، تم عمر فاروق کے پوتے ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ یہاں پر بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میری ضرورت پوری کرو گے؟ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیاوی؟ ہشام کہتا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں کسی کو جنت جہنم تو نہیں دے سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں مکے کا گورنر ہوں، میں مکے کا مالک ہوں، میں مکے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، سونا دے سکتا ہوں، چاندی دے سکتا ہوں، کپڑا دے سکتا ہوں، غلہ دے سکتا ہوں، اناج دے سکتا ہوں، تمہیں دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ او تو تم مجھے دنیا دو گے؟ ہاں اچھا۔ اے ہشام، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا مجھے معلوم ہے، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آئے ہشام، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے، نماز پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ آئے ہشام، اتنا تمہیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ اور سنو بڑی عبرتناک واقعہ ہے بڑا۔ ہشام کہتا ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ معلوم ہے کہ طواف کیا ہے، یہ معلوم ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا ہے۔ ہائے ہشام، میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، دنیا مانگو، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے یہ مانگو،
میری حالت دیکھ کر, میرے کپڑے دیکھ کر, میرا احرام دیکھ کر بار بار کہتے ہو میں دنیاوی ضرورت پوری کر دوں. اے ہشام, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا, لیکن تو بار بار دنیا مانگنے کا سوال کر رہا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر جب اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا تو ماں سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها, تو جب میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی. ما سألت الدنیا من یملکها, سونا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا, چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی, دولت تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی, غلہ اور اناج تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا. جو دنیا کا مالک ہے یہ دنیا تو بار بار مجھ سے کہہ رہا مانگو, ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا, تو میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو آج مرا اور کل یہ دنیا دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی. تو اس کا مالک نہیں ہے, خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا. جب دنیا کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں تیرا تو میں تجھ سے کیا مانگوں. چل نہیں مانگتا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. غور کیجئے, ایسے لوگ گزرے اس دنیا میں, حق بات بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے.